ہر پریشانی میں، ہر بیماری میں، ہر مشکل میں پڑھنا آپ کو کانسٹنٹلی یہ ملے گا، اس لیے کہ وہ ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر آپ امام ابن القیم کی کتاب الفوائد پڑھیں، فوائد فائدے کی جمع کے طور پر آپ سمجھ سکتی ہیں، الفوائد ان کی کتاب ہے امام ابن القیم الجوزی کی، وہ اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ ارلیسٹ چیزوں میں سے جن میں امت نے خود کو قرآن سے دور کیا، ظاہر ہے صحابہ بہترین فصل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی، انہوں نے بیسٹ پاسبلٹی میں قرآن کے احکامات پر عمل کیا، سنتوں پر عمل کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان نے پھر سے حملہ کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے ایمان کمزور ہونا شروع ہوئے، ایمان کمزور ہوئے تو ظاہری بات ہے ان کے عمل ویسے نہیں رہے جیسے صحابہ کے تھے، تو اور پھر جب انسان دنیا میں گم ہوتا ہے تو جو پہلی چیز چھوٹتی ہے وہ قرآن چھوٹتا ہے۔ تو امام ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ارلیسٹ چیزوں میں جب امت نے اپنے آپ کو فرما برداری سے دور کرنا شروع کیا ہے، قرآن سے دور کیا ہے، تو اس چھوڑنے میں ایک پہلی چیز یہ بھی تھی کہ مسلمانوں نے ہیلنگ کے طور پر، رقیہ کے طور پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی جب انسان میں لاجک آتا ہے نا اور ڈسٹارٹیڈ لاجک آنا شروع ہوتا ہے، ایک ڈسٹارٹیڈ ریشنل آنا شروع ہوتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ان سین کے اوپر اپنا بلیف آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹاتا جاتا ہے اور اس کی ٹوٹل ڈپینڈنسی سین ورلڈ پر آ جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کا بگاڑ یہاں سے بھی شروع ہوا کہ انہوں نے ہیلنگ کے طور پر، رقیہ کے طور پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی چھوڑ دی تھی، جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ صحابہ کا ایک ٹریڈیشن تھا کہ وہ ہر مشکل میں اللہ کی کتاب کی طرف رخ کرتے تھے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں اور یاد رکھیں، میں پھر کہہ رہی ہوں، ہم لوگوں کو ایکسٹریمز پر گرنے کی عادت ہے۔ ہم نے چھوڑا قرآن تو بالکل ہی چھوڑ دیا، ہم نے تھاما قرآن تو ہم نے پھر ایسا تھاما کہ پھر اب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم پتہ نہیں اس کو کس طرح سے کس چیز پر کیسے اپلائی کریں، اور ہم ایک پریشان حالت میں، ایک انسین حالت میں پھرتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنی ایمبیگوٹی کو قرار دیں اور ہم رسول اللہ اور صحابہ کے پیٹرن کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں۔ جہاں قرآن کا مفہوم سمجھنا اس قرآن کا اصل مقصد ہے، بالکل ٹھیک ہے، صرف اس کو پڑھنا نہیں ہوتا، یہ گائیڈنس کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن وہاں دوسری ایکسٹریم ہم یہ کیوں اب بھول گئے؟ ایک دور میں لوگ صرف دم درود کے لیے قرآن کھولتے تھے، ہم سے 2 جنریشنز پہلے یا شاید ہم سے 1 جنریشن پہلے بھی، صرف اور پانی پر دم کرنے کے لیے قرآن پڑھ لیا، نئے گھر میں گئے تو قرآن پڑھ لیا، پانی کا جو ہے وہ سپرے کر دیا قرآن اس کے اوپر پڑھ کے، کسی بیمار کے اوپر سپرے کر دیا، سپرنکل کر دیا۔ ایک وقت یہ تھا کہ صرف اور صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اور اب کیا ہوا کہ اب ہم نے کہا کہ نہیں، یہ تو مقصد ہدایت اس کا تھا اور یہ صرف گائیڈنس کے لیے آیا تھا، تو ہم نے اب اس لوپ کو پکڑ لیا اور ہم یہ بھول ہی گئے کہ اس قرآن کے الفاظ میں فزیکل شفا بھی ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ ہاں، شفاء لما فی الصدور ہے، یہ ہماری دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، یہ ہمارے تھاٹ پیٹرن کا تزکیہ کرتا ہے، لیکن سائملٹینیسلی جہاں مجھے زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، وہاں یہی قرآن مجھے فزیکلی بھی شفا دیتا ہے۔ اور یہ آپ کا اور میرا بلیف ہونا چاہیے۔ میں جب قرآن کی تلاوت کر کے اٹھوں، مجھے اپنا دل، دماغ، جسم، اپنا میٹابولزم ریلیکس محسوس ہو، مجھے اپنے اندر انرجی محسوس ہو۔ یہ جو انرجی آپ نے کچھ پرسنٹ بھی محسوس کی، دس از دا فزیکل اسٹرینتھ۔ ڈیفینیٹلی یور فزیکل اسٹرینتھ از کنیکٹڈ ود یور اسپرچل اسٹرینتھ۔ جتنی اسپرچل اسٹرینتھ آئے گی وہ آپ کی فزیکل اسٹرینتھ کو بڑھاتی جائے گی۔ تو قرآن کے الفاظ میں فزیکل ہیلنگ بھی ہے، تو اس کو پڑھا کریں، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے، اس کو پڑھتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ارلی اسکالرز اس کو کنیکٹ کیسے کرتے ہیں، اور ہم نے یہی سیکھنا ہے ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے ساتھ کہ ہم نے بیلنس دین لے کر چلنا ہے۔ ہم نے کسی ایک طرف اپنے آپ کو ٹلٹ نہیں کرنا، ہم نے
اپنے آپ کو ڈسبیلنس نہیں کرنا. ہم نے بیلنس دین لے کر چلنا ہے, وہ بیلنس دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں, جو بہت پریکٹیکل ہے, جو آج بھی بہت ڈویبل ہے, جو آبسلیٹ نہیں ہے, جو آج بھی بیکورڈ نہیں ہے. وہ بالکل ایسا ہی ہے آج بھی عمل کے قابل جیسے آج سے 1450 years پہلے تھا. We just need to understand the beauty of this religion. اسی لیے ارلی اسکالرز یہ بات کہتے ہیں, اور وہ یہ ریزن دیتے ہیں کہ اصل میں جب کیسے آپ کی اسپریچول اور فزیکل ہیلنگ کنیکٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ اللہ کو واقعتاً قرآن کے ذریعے پکارتے ہیں تو آپ کا ایک ایسی ہستی کو پکارنا, یہ وہ 3 باتیں یاد کر لیں جو میں نے ابھی اپنی آج کی ٹاک کے شروع میں بتائی تھی, کہ اللہ خالق ہے, ہر کریشن کو اسی نے بنایا ہے. آج کوئی انسان کتنا بڑا کوئی ماسٹر پیس بنا لے, کتنا بڑا ماسٹر پیس بنا لے, اس کا انیشل مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ اسی میٹر سے جو اللہ نے دیا ہے. میں کچھ بھی ڈیزائن کر لوں, کتنا بھی یونیک ڈیزائن کر لوں, وہ الٹیمیٹلی کریشن صرف میری نہیں ہو سکتی ہے. میری وہ کریشن محتاج ہے اللہ رب العزت کی کریشن کی, بیکاز ایوری تھنگ از کنیکٹڈ فائنلی سائنٹیفکلی ود دا میٹر, اور میٹر بنانے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے. تو جب آپ اللہ کو خالق سمجھ کے پکارتے ہیں, خالق سمجھتے ہیں جبھی تو اس کا کلام کھول کھول کر پڑھتے ہیں, انہی کہانیوں کو بار بار پڑھتے ہیں جو قرآن میں آئی ہیں. خالق سمجھتے ہیں, اس کو کل اتھارٹی والا سمجھتے ہیں, اس کی فل نالج ہم سمجھتے ہیں. اور جب ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو ارلی اسکالرز کہا کرتے تھے کہ اس طرح اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن پڑھنا انسان کو اسپرچول اور فزیکل شفا دیتا ہے. اٹس اے ہول بلیف سسٹم, مجھے اللہ ٹھیک کرے گا. دس از دا کانسیپٹ آف پازیٹیوٹی, آپٹمزم. یہ چیز ہے جو ہمیں اسلام سکھانا چاہ رہا ہے, اور اسی سے پازیٹیوٹی آتی ہے. یاد رکھیں یہ وہ دونوں صورتیں ہیں, سورت فلق اور سورت الناس, جو آپ اور میں ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے. جادو ہے, شر ہے, نظر بد ہے, یہ ہر معاملے میں افیکٹو ہے. اور مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی اس دنیا میں رہتے ہوئے حاجت ہے, شاید آج پینڈیمک میں تو بہت محسوس ہو رہا ہے, کووڈ-19 نے تو اور زیادہ اس کو آبویس کر دیا. امام ابن القیم تو اتنے پرانے اسکالرز ہیں, اسکالرز میں سے آتے ہیں. امام ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان کو جتنی ڈیسپریشن اپنی حفاظت کی طلب کی ہونی چاہیے, اتنی شاید اس کو اپنے کھانے پینے اور پہننے کی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو اور مجھے, میں یہ جب پڑھ رہی تھی کتاب میں یہ جملہ, obviously وہاں عربی میں تھا, اور مجھے اس وقت سچویشن سمجھ آ رہی تھی, اور میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ اس وقت لٹرلی ہم سب خواتین شاپنگ بھول چکے. جیولری کب خریدنی ہے, کیسی خریدنی ہے, بھول گئے. عید کے کپڑے, مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہم لوگوں کو عید کے کپڑے یاد آ رہے ہوں گے, بیکاز جس طرح سے نیوز آ رہی ہیں وہ تو آپ کی اور میرے ذہن کو جو ہے وہ کانسٹنٹلی صرف اور صرف دعاؤں کی طرف اسٹریچ کر رہی ہیں. سو ہاؤ بیوٹیفلی دس اسکالر ہیز ڈیفائنڈ اٹ کہ انسان کو جتنی طلب, جتنی ڈیسپریشن اللہ کی حفاظت میں آنے کی ہونی چاہیے, اتنی اس کو کھانے پینے اور اوڑھنے کی نہیں ہونی چاہیے. دس از دی بیوٹی, دس از دی بیوٹی. اس پینڈیمک نے ہمیں شاپنگز بھلا دی ہیں, اس پینڈیمک نے ہمیں بہت سی کٹی پارٹیز بھلا دی ہیں. ہاں مس ہم ہو سکتا ہے کرتے ہوں, ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, ہم انسان ہیں نا, اپنی گیدرنگس کو ہو سکتا ہے, اپنے فرینڈس کو, اپنی فیملیز کو مس کرتے ہوں, بٹ دا فیکٹ اس وقت آپ کی اور میرے لیے سب چیزیں سیکنڈری لیول پر چلی گئی ہیں. دا نمبر ون تھنگ از آن آر ہیڈ از آر پروٹیکشن. دیٹس وائی وی آر رائٹ ناؤ ان لاک ڈاؤنز, ان سوشل آئسولیشنز. آپ دیکھیں یہ ہے خوبصورتی. تو یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے جو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو انرجی دے گی. امام مالک بھی مینشن کرتے ہیں اپنی کتابوں میں, اور امام بخاری بھی مینشن کرتے ہیں, جس کا مفہوم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک معمول کو رکھا ہوا تھا
کہ آپ رات میں سونے سے پہلے 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور آپ تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے، بلو کرتے تھے، وَيَمْسَحْ، اور آپ کے ہاتھ جتنے آپ کے جسم کے ایکسپوزڈ حصے ہوتے تھے، یعنی جیسے آپ کے جن حصوں پر کپڑا نہیں ہوتا، آپ اس پر خاص طور پر نریشنز میں آتا ہے کہ آپ اپنے ان پورشنز پر جہاں کے کپڑا نہیں ہوتا تھا، خاص طور پر اس جگہ پر، اور اوور آل آپ اپنے پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے. ان پرٹیکولر دوز آر ایکسپوزڈ. جسٹ امیجن سینیٹائزر ہم ہاتھوں کو ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا، بیکاز ہاتھ کانسٹینٹلی ایکسپوجر میں ہوتے ہیں. یس، سینیٹائزر از اے کائنڈ آف اے پریکاشن ڈیفینیٹلی، بٹ اٹس اے سیکنڈری پریکاشن. پہلی پریکاشن کیا ہے؟ ریڈ یور سورۃ الناس ان دا مارننگ. یو ول فیل دا پاور آف کلام اللہ. دس از پرائمری پریکاشن. اور یہ اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے، بلیف کی بات ہے. آپ کا بلیف آپ کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی دے سکتا ہے، آپ کا تھاٹ پیٹرن آپ کو ایک مضبوط انسان بنا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. ابو سعید الخدری سے ایک نریشن آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور ایول آئی سے بھی پناہ مانگتے ہوئے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تلاوت کیا کرتے تھے. سو دس از دا چیپٹر نمبر 1 جو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اپنے ڈے 2 میں. یہ تھا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور امپورٹنس، اور کس طرح سے یہ جو ہے یہ اہمیت رکھنے والی صورت ہے. اب ہم اپنے چیپٹر نمبر 2 پر جا رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 2 میں ہم اپنی آیا نمبر 1 جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الناس آیا نمبر 1. قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، کہیے میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا، انسانوں کا رب ہے. The ayah is starting with the first word قل. So that's why I am giving this my chapter number 2 title, اور chapter number 2 title under آیا 1 آ رہا ہے meanings of قل. اب ہم اپنا دوسرا چیپٹر کر رہے ہیں آیا 1 کا، جس میں ہم قل کے میننگز، مفاہیم دیکھیں گے. دیکھیں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت ایک دعا ہے، پوری کی پوری سورت ایک دعا ہے. اس وقت ہم سب بھٹک ہی رہے ہیں، بے چین ہیں، ہم سب دعاؤں کی تلاش میں ہیں. اکثر مائیں کہتی ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا ہے، پلیز کوئی دعا بتا دیں. میرے ہسبینڈ مجھے ایڈمائر نہیں کرتے، پلیز کوئی دعا بتا دیں. میرے ساتھ بہت سی آزمائشیں ہر وقت آتی رہتی ہیں، پلیز کوئی دعا بتا دیں. اینی دعا، اینی پریشانی جو آپ کو دعا کی تلاش میں لے کر جائے. یہاں پر جو چیز یہ دعا اہمیت ڈیفائن کر رہی ہے، انسان تو دعاؤں کے لیے بھٹک رہا ہے. پہلا فوکس تو یہ رکھیں کہ سورۃ الناس کی امپورٹنس ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نیریشن سے تو دیکھتے ہوئے آ ہی گئے، یعنی رسول اللہ کا ریکمنڈیشن ہے. پلس ہم یہاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ تو شروع ہی قل سے ہو رہی ہے. کون کہہ رہا ہے یہ دعا پڑھنے کے لیے؟ اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے یہ دعا پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ قل میں کمانڈ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، یعنی دعا پڑھنے کے لیے حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس میں بہت پیارا پوائنٹ ایک کلاسیکل سکولرز اپنے اکثر تفاسیر میں مینشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بھی بندہ آپ میں سورۃ الناس کو اپنی حفاظت کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ چلو میں سورۃ الناس اپنا ریگولر صبح اور شام کی دعاؤں میں ایڈ کر لیتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ سورۃ الناس پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے حفاظت کی طلب کے الفاظ بولے نہیں ہوتے، وہ اس ارادے پر ہی اوبیڈینس کا اجر کما جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز یہ دعا حفاظت کے لیے پڑھنے کے لیے اصل میں کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے. اللہ رب العزت نے ہی رسول اللہ کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم جب اس دعا کی صرف پڑھنے کی نیت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یو آر آلریڈی اوبیئنگ Allah's command اس سے پہلے کہ آپ یہ دعا پڑھیں.
یعنی اللہ کی پروٹیکشن چاہنے والا جو سورہ ناس پڑھے گا وہ آلریڈی اللہ کی اوبیڈینس میں انٹر ہو جائے گا. کوئی ہے اتنا پیارا دین, کوئی ہے ایسا محبت کرنے والا خدا, کوئی ہے ایسا خوبصورت پریکٹیکل شریعہ سسٹم جو آپ کو ہر قدم کے اوپر پازیٹیوٹی دکھائے؟ اگر شیطان نے صرف اور صرف نیگیٹیوٹی میگنیفائی کر دی ہے, اگر ہماری بے عملی نے شریعت کی خوبصورتی کو ڈم کر دیا ہے, تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں قرآن کا کوئی بلیم نہیں ہو سکتا ہے. پرابلم ہمارے اندر ہے, مسئلہ ہم ہیں, ہم نے نہیں اٹھایا اس کو, ہم نے نہیں سمجھا اس کو, ہم نے اون نہیں کیا اس کو, ہماری اپنائیت نہیں ہے اس کے ساتھ. اتنی خوبصورت بات کہ ابھی آپ نے سورۃ الناس کے الفاظ زبان سے نکالے بھی نہیں, آپ ان میں آلریڈی اللہ کی اطاعت میں انٹر ہو جاتے ہیں. آلریڈی ہمیں اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کا اجر مل جاتا ہے. اس لیے اسکالر سبق سکھاتے ہیں کہ انسان اللہ کی پروٹیکشن میں آ نہیں سکتا. ویری ڈیپ پوائنٹ, ویری ڈیپ پوائنٹ. وہ کہتے ہیں انسان اللہ کی پروٹیکشن میں آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی اوبیڈینس میں نہ ہو. گاٹ اٹ؟ انسان اللہ کی پروٹیکشن میں آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی اوبیڈینس میں نہ ہو. اس میں گہرائی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ جو پڑھیں گی وہ کفایت کر جائے گا. یہ جو ہم بے چین رہتے ہیں, ایک مرتبہ پڑھنا آیت کریمہ کو آپ کو اور مجھے سکون دے سکتا ہے. جب میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, کیوں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا اپنے اوپر ڈنڈا رکھ لیا؟ بیکاز وی آر ناٹ گیٹنگ دا پوائنٹ. اوبیڈینس میں آئیں گے, دعاؤں میں پاور آ جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے جب کوئی نیکی کرو, چاہے چھوٹی سی بھی ہو, اس کے بعد اپنے لیے دعا ضرور کرو, اس لیے کہ نیکی کے بعد کی جانے والی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو بندہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کی اوبیڈینس میں نہ ہو. دس از امبیڈڈ ان فرسٹ ورڈ آف سورۃ الناس. آگے بڑھیں. قل کہہ دیجئے, اعوذ میں حفاظت میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اچھا, قل کے میں آپ کو 3 مفہوم اور بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو واقعی محسوس ہو کہ یہ کتنا اسٹرانگ لفظ ہے. اگر آپ کلاسیکل تفاسیر پڑھیں جو کہ آج بھی عربی زبان میں موجود ہیں اور میجورٹی ایسی ہیں جن کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً آپ کو جبرائیل علیہ السلام پڑھاتے تھے اور آپ سے کہا گیا, انہوں نے آپ سے کہا قل, انہوں نے آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا پڑھیے اعوذ برب الناس. لیکن آپ دیکھیں, ہو سکتا تھا کہ قرآن میں قل نہ مینشن کیا جاتا کیونکہ یہ تو دعا ہے نا. جیسے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین, سورۃ الناس بھی مصحف میں لکھی ہوتی اعوذ برب الناس, میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے رب کے. اٹ واز اے کمپلیٹ سینٹینس. اسی لیے بعض اسکالرز اس کو بڑی تفصیل میں, کلاسیکل اسکالرز نے لکھا ہے کہ اللہ چاہتا تو اس دعا کو اعوذ سے شروع کرتا. وہ قل کا فریز جو اللہ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے بلوایا تھا, اس کو اسی طرح پڑھنے کا فلو نہ بتایا جاتا, لیکن یہ پڑھنے کا فلو قل کے ساتھ اپنے اندر گہرے مفہوم لے کر آتا ہے. اس میں 4 مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں جو یہ قل رکھنے کا اس مقام پر لاجک کلاسیکل اسکالرز بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بندہ, ظاہر ہے رسول اللہ نے ہمیں ایسے سکھایا, مصحف میں یہ قل اعوذ سے شروع ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو ہمیشہ قل اعوذ ہی پڑھتے ہیں. تو جب ہم قل اعوذ پڑھتے ہیں تو اس میں 4 کم سے کم, دیز آر دا منیمم ایسپیکٹ جو میں آپ کے سامنے آج رکھ رہی ہوں. آگے بھی جیسے الحمدللہ قل والی آیات آتی جائیں گی تو ہم اس کے اندر مزید ایکسپلینیشن اس قل کی دیکھتے جائیں گے انڈر دا شیڈ آف کلاسیکل ایکسپلینیشنز.
تو 4 ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے رکھوں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. جب ہم کہتے ہیں قل تو اسکالرز کہتے ہیں اس میں دعا مانگنے میں قل کہنے میں بندہ ڈکلیئر کرتا ہے. دا نمبر 1 میننگ از ڈکلیریشن. کس چیز کا ڈکلیریشن؟ انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. بالکل جیسے مجھے اور آپ کو اپنا اسلام ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. ہمیں اپنا اسلام چھپانا نہیں ہوتا. ہمیں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ ہاں میں بہت محبت کرتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم ان کی بڑی بڑی سنتیں توڑ رہے ہوں. میں بہت حیا والی ہوں، میری آنکھ میں پردہ ہے، لیکن اگر قرآن مجھے کوئی حکم دیتا ہو حیا کے اینگل سے وہ میرے لیے اڈاپٹیبل نہ ہو. میں بہت اسلام کا احترام کرتی ہوں، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے جائیں، قرآن کے احکامات کے بارے میں باربیرک کہنا ان کو ڈکلیئر کیا جائے، وہاں ہم بالکل بھی ان تمام پلرز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے نہ ہوں. اسلام ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. جب آپ نے اور میں نے اللہ کی بندگی اڈاپٹ کر لی تو گھبرانا کیسا؟ کیا عشق چھپتا ہے کبھی؟ اٹ از ناٹ اپروپریٹ اکارڈنگ ٹو میجورٹی آف دا اسکالرس، خاص طور پر وہ اسکالرس جو توحید کے کانسیپٹ کو بہت فلٹر کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ گڈ ٹو اٹیچ دا ورڈ آف عشق ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بٹ جسٹ ٹو گیو یو دا ایکسپلینیشن بیکاز ہم اردو بولنے پڑھنے والے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ہم نے اردو میں یہ بات اکثر سنی ہے، عشق چھپائے نہیں چھپتا. جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو اسلام سے محبت ہوگی، جس کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ مل جائے گا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی، یہ بتائیں وہ ان سب کو ڈکلیئر کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. عشق چھپائے نہیں چھپتا ہے، اسلام ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. میرے اور آپ کے 5 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. تو یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ آپ اور میں جب قل کہتے ہیں اس دعا سے پہلے تو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں. ہم کوئی دل میں چھپاتے وہ باتیں نہیں ہیں، ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے. ہم صرف اور صرف ٹوٹل ساری حفاظت اللہ سے طلب کرتے ہیں. تو ایک میننگ آتا ہے قل کے اندر ڈکلیئر کرنے کا، اناؤنس کرنے کا، آؤٹ لاؤڈ اپنے آپ کو خالق کی مخلوق ڈکلیئر کرنے کا. دوسرا اینگل اسکالرس کہتے ہیں جو اس کے اندر آتا ہے، وہ کہتے ہیں جب دعا سے پہلے اس طرح سے قل آ جاتا ہے، ویسے اس کو ندا کے طور پر لیا جاتا ہے. جن کو عربی آتی ہے ان کو سمجھ آئے گا. ندا کہتے ہیں ٹو کال سم ون. جب آپ دعا میں کسی کو پکارتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اس کو پکار رہے ہیں جو آپ سے بہت اونچا ہے طاقت میں. تو آپ اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں. جب میں قل کہہ کر سورۃ الناس شروع کرتی ہوں تو میں ایک ہمبل ایکسپریشن کے ساتھ دعا شروع کرتی ہوں، محتاجی کے ساتھ دعا شروع کرتی ہوں. اس ندا کے اندر جو دوسرا مفہوم ہے ندا والا، اس میں محتاجی ہے، ایک ہمبل ایکسپریشن ہے. ہم اپنی حفاظت forget about ہم کوئی لکھنؤ کے نواب تھوڑی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی لکھنؤ کا نواب ہے تو ٹھیک ہے، میں تو نہیں ہوں. میں کہتی ہوں اپنے آپ کو، بیکاز اکثر و بیشتر جب ہم کہتے ہیں تو ہم اس کو اپنی ذات پر اپلائی کرنا بھول جاتے ہیں. So utilize each ayah for yourself. Personalize each ayah for yourself. Personalize each word of the ayah for yourself. آپ کو یہ پرسنلائز لیٹر کے طور پر محسوس ہوگا. میں اللہ اپنی حفاظت خود کر ہی نہیں سکتی. What a perfect combination of this ayah with current scenario. ہم جتنی بھی پریکاشنز اس وقت لے رہے ہیں وہ پریکاشنز لینے کے ساتھ ساتھ ٹاپ آف دا مائنڈ یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے. بچانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، اصل حفاظت اس کی چاہیے. میں کس اچھی کمپنی کا سینیٹائزر یوز کرتی ہوں یہ نہیں بچاتا مجھے،
بچانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہ ہے جو اسباب کے اندر بھی اثر پیدا کر دیتا ہے. تو دوسرا کانسیپٹ اس قل کے اندر ہے ندا کا. کس چیز کی ندا؟ محتاجی کی ندا. اللہ I can't handle my affairs myself, I need you. دعا سے پہلے قل آپ کو اور مجھے اپنی محتاجی کو مینشن کرنے کے لیے دیا گیا ہے، ان فیلنگز کو مینشن کرنے کے لیے دیا گیا ہے. میں اپنی مشکلات کا حل نکال ہی نہیں سکتی، اللہ میں حکمت اڈاپٹ کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ مجھے عطا کرنے والے نہ بن جائیں. تو سیکنڈ مفہوم از ندا، بریکٹ میں لکھ لیں محتاجی. تھرڈ مفہوم قل عربی زبان میں اگر آپ اس کو لغت العربیہ میں دیکھیں تو یہ فعل امر ہے، یعنی یہ کمانڈ ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قل کے بعد قل میں کمانڈ ہے، کیا کرو. قل کے بعد ایک دعا ہے پوری صورت، اعوذ برب الناس. ویری اسٹرانگ کانسیپٹ ود ان دس قل جو اس کے بعد دعا کے ذریعے پیدا ہو رہا ہے. دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. اپنے آپ کو محتاج دعا میں صرف رب کے سامنے کیا جاتا ہے. صرف اس کی ہستی ہے جو ہمیں دعا کو پکارنے میں استعمال کرنی ہوتی ہے. اپنی دعاؤں کو آج سے خالص کر لیں، ادھر ادھر کسی کے ریفرنس سے مت مانگیں، ڈائریکٹ مانگیں. وہ آپ کا اور میرا رب ہے، وہ اس وقت بھی مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. ہم نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جو ہم نے اورینٹیشن کی تھی 2 پارٹس میں، وہ 7 سکائی سے بھی اوپر اپنے عرش پر موجود ہے. بٹ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہ اس وقت ہم میں سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہماری کیفیت اندر سے دل اور دماغ کی کیا ہے وہ جانتا ہے. ہمارے اندر اخلاص ہے یا ریا ہے وہ جانتا ہے. ہمارے اندر خوشی ہے یا غم ہے اس کو خبر ہے. اپنی دعاؤں کو اس کے لیے خالص کر لیں. ایکس وائی زیڈ کو نہیں پکاریں، ایکس وائی زیڈ کو اس کے ساتھ ایڈ کر کے بھی دعا میں نہیں پکاریں. ہی از انف. یاد کر لیں تینوں صفات. ہی از خالق، ہی ہیز اے فل اتھارٹی، ہی از مالک، اینڈ تھرڈ تھنگ ہی ہیز فل نالج. میرے غموں کو وہ نہ جانے گا تو کون جانے گا، میری تکلیف کی شدت کو وہ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا. آپ کے اپنے والدین آپ کی تکلیف کی شدت ویسی نہیں سمجھ سکتے جیسی رب سمجھتا ہے. تو تھرڈ اینگل ہے قل فعل امر کے طور پر سورۃ الناس میں یہ بتا رہا ہے کہ صرف اور صرف دعا مانگتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. کسی پیر، کسی فقیر سے، کسی کے صدقے کچھ نہیں، صرف اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. فائن. فورتھ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ، فورتھ اینڈ دا لاسٹ میننگ ان قل. اسکالرس کہتے ہیں جب بندہ قل کہہ کر دعا مانگتا ہے تو اس سے انسان کا نفس، وہ جو نفس امارہ ہوتا ہے، اس کو شیطان ہر وقت ہیلدی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جب آپ اور میں قل کہہ کر دعا مانگتے ہیں وی ایکچولی سلام آر ایگوز. ہم اپنے اس نفس کو نیچا کرتے ہیں. وہ نفس قابو میں آتا ہے. کیسے قابو میں آتا ہے؟ بیکاز آپ اگر پہلے تینوں میننگز کو ذہن میں رکھیں، ہم نے ڈکلیئر کر دیا میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی. دوسرا پوائنٹ، میں کمپلیٹلی محتاج ہوں صرف اور صرف اللہ کی، جو میرا ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے. اور آپ تیسرا میننگ ذہن میں رکھیں، اللہ صرف وہ ہے جس کے سامنے مجھے ہمبل ہونے کی ضرورت ہے. تو فورتھ پوائنٹ آٹومیٹیکلی اس قل کے ساتھ آپ کو اور مجھے جوڑ دیتا ہے. وی کین سلام آر ایگوز جب ہم اس مقام پر آ کر اپنی حفاظت، اپنی محتاجی، اپنا دین ڈکلیئر کرنا اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں. یہ وہ 4 میننگز ہیں جو قل کے اندر امبیڈڈ ہیں. میرا ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ جو 3rd چیپٹر ہے، جو کانسیپٹ آف توحید ہے، اس کے ساتھ ہم کل برب الناس کے ساتھ، اعوذ برب الناس کے ساتھ شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول کرے. اب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے وہ کویشچن آنسر لوں گی جو نادیہ کے تھرو میرے پاس آئے ہیں. یہ والے کویشچن آنسرز میں کوشش کروں گی. دیکھیں میں اس میں کوئی لمبے جواب نہیں دوں گی. آپ میں سے جن بہنوں نے سوال کیے تھے
میں 1 लाइनर उनको जवाब दे दूंगी। जिनको तफसील से जवाब चाहिए, बराए मेहरबानी आप लोग दारुल उलूम कांटेक्ट कीजिए। जिस मुल्क में और जिस इलाके में भी आप रहते हैं, वहाँ के दारुल उलूम से कांटेक्ट कीजिए, वो अपना सवाल लिख कर भेजिए, वो आपको बहुत लंबी तफसील के साथ जवाब दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ दुआ अपनी पढ़कर ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन सेशन कंप्लीट नहीं होगा। दुआ इसलिए पढ़ रही हूँ कि सेक्रेड ड्रॉप्स के ऊपर Q&A सेशन को फ्लोट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ लाइव सेशंस में होगा। तो मैं दुआ पढ़ रही हूँ ताकि यहाँ की रिकॉर्डिंग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो है वो कंप्लीट हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का आज के दिन का ये लेक्चर और हमारी मेहनत और हमारा इल्म हासिल करना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए इस इल्म को मीज़ान में अल्लाह की रहमत हासिल करने का ज़रिया बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकिल्लाहु खैरन।